آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کسی نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ صحابہ سے دیوانوں کی طرح پوچھتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک حضرت بلال حبشی کو نظر نہ آیا تو آپ نے مدینہ المنورہ سے ہجرت کر لی اور آپ حلب شام چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے رہائش اختیار کر لی۔ 1 سال گزرا یا بعض روایات میں آتا ہے 6 ماہ گزرے تو خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا بلال تم نے تو آنا بھی چھوڑ دیا، بلال کیا بات ہو گئی، کبھی دیدار کے لیے بھی نہیں آتے؟ تو سامعین محترم، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خواب کے اندر حضور کو دیکھا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا مدینہ المنورہ کی طرف۔ وہ بلال جن کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ نثار جاؤں تجھ پر ہے بلال کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نثار جاؤں تجھ پر ہے بلال کہ خود نبی نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ اور نماز اقصا میں جب پڑھائی انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا۔ وہ بلال حبشی جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور حضرت بلال حبشی جب ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت بلال حبشی نے بڑے ظلم سہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی اور حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھے جاتے اور کہا جاتا در مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی نے عرض کی جان تو دے سکتا ہوں لیکن در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنی جان تو اللہ کے سپرد کر سکتا ہوں لیکن در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بلال حبشی جب حضور علیہ السلام کے ساتھ کسی میدان میں ہوتے، کسی معارکے میں ہوتے، وہ موزن رسول بھی ہیں اور کسی معارکے میں ہوتے، حضور فرماتے اے بلال آذان دو، بلال آذان دیتے۔ وہ بلال حبشی جب فتح مکہ ہوئی اور آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور آذان دو۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جنگلات میں اذان دی، رخ کیا کعبے کی طرف، میں نے محلات میں اذان دی، میں نے رخ کیا کعبے کی طرف، میں نے بہبانوں میں اذان دی، میں نے رخ کیا کعبے کی طرف، میں نے بڑے بڑے معرکوں میں اذان دی۔ یا رسول اللہ میں نے رخ کیا کعبے کی طرف اور آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ رخ کروں تو کس کی طرف کروں؟ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال تو نے جہاں جہاں اذان دی تو رخ کرتا رہا کعبے کی طرف اور آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور پوچھتا ہے میں رخ کروں کس کی طرف؟ اے بلال سن، اگر یہ کعبہ ہے تو میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں۔ تو یہاں بریلی کے تاجدار نے فرمایا آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت بلال حبشی حضور کے وصال کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ چھوڑ دیا۔ جب حضور خواب میں تشریف لائے حضرت بلال حبشی واپس آئے اور جب واپس آئے تو صحابہ نے عرض کی اے بلال حبشی آج آ گئے ہو آذان دو۔ حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں اب وہ آذان نہیں دی جاتی۔ صحابہ نے پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتا تھا والضحیٰ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، اگر آج اذان دوں گا چہرہ مصطفیٰ سامنے نہیں ہوگا لہذا مجھ سے اذان نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت بلال حبشی کو جب تمام صحابہ نے کہا آپ نے انکار کر دیا تو صحابہ نے کہا نواسہ رسول، شہزادہ رسول امام حسن کے پاس چلتے ہیں، امام حسین کے پاس چلتے ہیں، جب وہ کہیں گے تو بلال انکار نہیں کریں گے۔ جب چلے امام حسین کے پاس، امام حسن کے پاس، شہزادوں نے آ کر کہا اے بلال آئے ہو آج آ کر آزان تو سناؤ وہ اذان جو حضور کے دور میں دیا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی ان صاحبزادوں کو، ان نواسوں کو انکار نہ کر سکے۔ آپ نے جب آذان کا آغاز کیا اللہ اکبر آپ نے شروع کی اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش آیا تو صحابہ نے کہا بلال کیا ہو گیا تھا؟
جو حضور کے ہوتے ہوئے دیا کرتے تھے؟ بتاؤ تو صحیح، تم آ گئے ہو، میرے کریم آقا کب تشریف لائیں گے؟ جب آپ اشہد انہ محمد رسول اللہ پہ پہنچے آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا صحابہ نے پوچھا بلال معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب پہلے اذان دیتا تھا اور اس جملے پہ پہنچتا تھا والضحیٰ کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا، اور آج جب اس جملے پہ پہنچا ہوں تو یہ جملہ جب میں نے ادا کیا ہے تو چہرہ مصطفیٰ نظر نہیں آیا۔ تو پھر آپ نے پھر مدینہ سے ہجرت کر لی۔ آپ نے فرمایا اب یار نظر نہیں آتا، اب حضور نظر نہیں آتے، اب مدینے میں رہنے کو جی نہیں کرتا۔